آج ہم بات کر رہے ہیں ایک بظاہر چھوٹی سی کہانی پر۔ عنوان ہے معصومیت کی کہانی، لومڑی جس نے بانٹنا سیکھا۔ جی بالکل۔ فارو نام کی ایک لومڑی جنگل میں رہتی ہے اور اکثر ایسی سادہ کہانیوں میں گہری باتیں ہوتی ہیں۔ ہاں، تو یہ کہانی شروع ہوتی ہے فارو سے۔ وہ بڑی ہوشیار ہے کھانا جمع کرنے میں، لیکن صرف اپنے لیے۔ ہاں بس اپنے لیے، سب کچھ اپنی گہار میں چھپا لیتی ہے۔ پھر جنگل میں آتی ہے خشک سالی۔ اوہو، مشکل وقت۔ بالکل، پھل سوکھ گئے، ندیاں خشک، سب جانور پیاسے بھوکے۔ اور فارو، اس کے پاس تو ذخیرہ تھا۔ ہاں، اس کے پاس کافی تھا، لیکن جب ایک بھوکا خرگوش اور ایک پرندہ اس کے پاس آئے کہ بھئی کچھ دے دو، تو اس نے کیا کیا؟ ارے اس نے تو چیخ کر کہا، جاؤ اپنا تلاش کرو، صاف انکار۔ کافی سخت رویہ، لیکن شاید یہ مشکل وقت کا ایک فطری رد عمل بھی ہو۔ پہلے اپنا بچاؤ۔ ہو سکتا ہے اس وقت اس نے یہی سوچا ہوگا، لیکن پھر کہانی میں ایک موڑ آتا ہے۔ اچھا، کیا ہوا؟ اسی رات شدید طوفان آ گیا، اتنا کہ فارو کی کھچار میں سیلاب آ گیا۔ اوہ، مطلب اس کا سارا جمع کیا ہوا کھانا؟ سب بہہ گیا، ختم۔ صبح وہ بیچارہ بالکل خالی ہاتھ اداس بیٹھا تھا۔ یہ تو فوری نتیجہ نکل آیا اس کے عمل کا۔ مطلب اس نے انکار کیا اور فوراً ہی خود نقصان میں آ گیا۔ قدرت کا انصاف کہیں اسے؟ شاید، یا شاید ایک موقع کچھ سیکھنے کا، کیونکہ اصل حیرانی تو اب ہوتی ہے۔ وہ کیسے؟ وہی خرگوش اور پرندہ جنہیں اس نے بھگایا تھا، وہ واپس آئے۔ اچھا، دوبارہ مانگنے آئے؟ نہیں، اس بار وہ اپنے ساتھ کچھ پھل اور گری دار میوے لائے تھے جو انہیں کہیں سے ملے تھے۔ واہ، اور فارو کے لیے؟ ہاں، انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا، ہم آپ کو معاف کرتے ہیں، آؤ جو ہمارے پاس ہے مل کر کھاتے ہیں۔ یہ تو کمال ہو گیا۔ یہ کہانی کا یوں سمجھے مرکزی نقطہ ہے، معافی اور پھر بانٹنا، وہ بھی اس کے ساتھ جس نے پہلے انکار کیا تھا۔ فارو تو بس دیکھتا رہ گیا، بہت متاثر ہوا۔ اس دن اسے اصل میں سمجھ آیا کہ خوشی تو بانٹنے میں ہے۔ بالکل، صرف اپنا پیٹ بھرنا خوشی نہیں ہے، تعلق، ہمدردی، ایک دوسرے کا سہارا بننا، یہ اصل خوشی ہے۔ فارو نے جو سبق سیکھا وہ صرف یہ نہیں تھا کہ بانٹنا اچھا ہے، بلکہ یہ کہ کمیونٹی مل جل کر رہنا کتنا ضروری ہے، خاص طور پر مشکل وقت میں۔ ہاں، اس کی جمع خوری نے اسے وقتی تحفظ تو دیا، لیکن طوفان جیسی آفت میں وہ اکیلا تھا۔ اصل طاقت تو ان جانوروں کے ساتھ میں تھی، ہے نا؟ صحیح، تو اس سب سے کیا سمجھیں؟ کہانی کا جو پیغام ہے وہ یہ ہے کہ خود غرضی وقتی طور پہ شاید ٹھیک لگے، لیکن اصل خوشی اور مضبوطی تو دوسروں کے ساتھ جڑنے، ان کی مدد کرنے اور معاف کرنے میں ہے۔ بالکل۔ فارو نے اپنا کھانا کھویا، لیکن بدلے میں کیا پایا؟ دوستی اور ایک بہت بڑا سبق۔ کبھی کبھی نقصان آپ کو وہ سکھا جاتا ہے جو کامیابی نہیں سکھا سکتی۔ یہ بات تو ہے، اس کا زاویہ نظر ہی بدل گیا۔ ہاں، انفرادیت سے اجتماعیت کی طرف آ گیا۔ یہ کہانی بچوں کی لگتی ہے، پر سبق تو ہم سب کے لیے ہے۔ خود انحصاری اپنی جگہ، لیکن باہمی انحصار، ایک دوسرے پر بھروسہ اکثر زیادہ طاقتور ثابت ہوتا ہے۔ اور یہ ہمیں ایک دلچسپ سوال پر چھوڑ جاتا ہے، نہیں؟ کیا؟ کہ کیا ہم بھی فاروں کی طرح کسی طوفان کا انتظار کرتے ہیں اپنی سوچ بدلنے کے لیے؟ یا پہلے سے ہی سمجھ سکتے ہیں کہ مل بانٹنا اور معاف کرنا ہی اصل طاقت ہے؟ یہ واقعی سوچنے والی بات ہے۔ کیا ہم مشکل آنے سے پہلے یہ سبق سیکھ سکتے ہیں؟ چلیں آج کے لیے اتنا ہی۔